الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں بہت اہم سمجھنے کی عرض کرنی ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام سراپا کان بن کے سنا کرتے تھے، نگاہوں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے، روی انور سے فیض حاصل کرتے اور کانوں سے دھیان سے سنتے۔ صحابہ کرام کی محفل میں حال طاری نہیں ہوا کرتے تھے۔ میری بات کو ذرا دھیان سے سمجھیں۔ ہرگز ہم اپنے اوپر کسی کیفیت کو نہ بلائیں، بلکہ دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا۔ بہت سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا، حضرت ذکر تو کرتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا عبد اللطف مت بنو، عبد اللطیف بنو۔ یہ یوں کہا کہ اب تک مزے کے لیے کرتے تھے، اب کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرو۔ تو مزے کے لیے ذکر کرنا، اپنے اوپر ایک حال طاری کر لینا نہیں دوستو۔ میں دو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ مغلوب الحال ہوتے ہیں لیکن وہ اہل علم ہوتے ہیں، اہل تقوی ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ پیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ بہت سے لوگ سے کہا کہ اس نے ایسا کیا تو میں اس سے زیادہ ایکشن کر کے دکھاؤں گا۔ نہیں، یہ چیز نہیں، اس چیز میں نقل معتبر نہیں۔ ایک آدمی نے کوئی حال طاری کر کے دکھا دیا، دوسرے کہا کہ میں تجھ سے شاندار، سب لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، مجھے کہیں گے کتنا بڑا روحانی۔ کھانے مشتبہ اور حرام، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں، ہمارے دل پاکیزہ نہیں، ہمارے اوپر کہاں سے حالات طاری ہو جائیں گے، ہمارے اوپر کہاں سے ذکر و اذکار کے وہ انوارات آ جائیں گے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں۔ اس لیے بالکل سیدھا راستہ ہے کہ ہم عمل میں لگے رہیں، زندگی بھر کوئی حال طاری نہ ہو، کوئی پرواہ نہ کریں۔ اللہ پاک نے زندگی بھر ذکر کی توفیق دی، عبادت کی توفیق دی، یہ اس کا بہت بڑا انعام۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو دوستو، اسلام کے بنیادی 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ آج کے جس دور میں ہم لوگ ہیں، صرف اکثر و بیشتر عبادات پہ محنت ہو رہی ہے۔ نمازیں پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، مراقبے کرو، لمبے لمبے وظیفے پورے کرو، اور عقائد کے اوپر بہت کم سننے کو مل رہا ہوگا۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی عقیدہ مضبوط کر کے دنیا سے لے جائے، اور عقیدہ کیا؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ ایک ہے، زبان سے اقرار اور دل میں یقین۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کو دل سے مان کر، زبان سے اقرار کر کے اگر کوئی بندہ لے گیا، چاہے زندگی میں ایک نماز نہ پڑھی ہو، چاہے زندگی میں ایک فرض حج ادا نہ کیا ہو، چاہے زندگی میں 1 روپیے کی زکوٰۃ نہ نکالی ہو، چاہے سود کھاتا رہا زندگی بھر اور سود دیتا رہا، ٹھیک، چاہے ظلم کرتا رہا اور ظلم کرواتا رہا، اور اسی طرح اخلاق اتنے خراب کہ دل سیاہ ہو چکا تھا۔ کس سے؟ دشمنی سے، عداوت سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ، اگر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے گیا، خدا کی قسم
जन्नत जहन्नम के अंदर मर कट के और सजा भुगत के दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत पाएगा। यह है अकीदे की अहमियत। और अगर अकीदा सही ना रहा, अल्लाह के साथ शिरक करता था, अल्लाह के साथ जिन्नातों को और दूसरी मखलूक़ात को जी शरीक करता था, और बहुत से शिरक की किस्में हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत का कायल था, चाहे वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मानता हो या किसी और को मानता हो। जिसका मतलब अकीदा डुलमुल यकीन था, अकीदा मजबूत नहीं था। अब चाहे पेशानी पे सजदे का निशान लेके जाए, चाहे लंबी तस्बीह हर वक्त घुमाता रहे, चाहे उसका मुंह जिक्र कर कर के खुश्क होता रहे, और चाहे हर वक्त सजदे में पड़ा रहे, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करता रहता हो, चाहे हर साल हज उमरा करता हो, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अकीदा सही नहीं था, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। ये अकीदा इतना अहम है। इसलिए दोस्तों, सुबह शाम रोजाना कलमा तय्यबा पढ़कर सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमान की हम तजदीद करते रहे। सुबह शाम दोपहर चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबों के अंदर आज भी ये मिजाज है। मेरे एक दोस्त हैं जो हैदराबाद में होते हैं, बहुत ज़माना उन्होंने रियाज में अरब के किसी शहर में गुजारा। उन्होंने कहा, हज़रत मैंने तो यहाँ तक सुना है अरबों के बारे में कि जो बहुत से इसके भी आदी हो गए हैं, तो ऐसे मुल्कों में दुबई वगैरह उस तरफ जाते हैं जहाँ उनको आसानी के साथ ये चीज़ मिल जाती है, और ज़िक्र और अज़कार के ऐसे आदि, बिस्मिल्लाह, शराब पी रहे हैं, अल्लाह की पनाह, लेकिन चूंकि उसकी तबीयत बनी हुई है, और जहाँ होश है अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अज़नबतु कसीर या रब्बी या सातिर खर्रबतु यौमी, या अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए, ये छुपाने वाले छुपा ले, मैंने तो आज का पूरा दिन खराब कर दिया जी। तो ये लोग अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबे किराम की नस्लों की चले हुए, आज के बिगड़े हुए हमारे सुधर्मों से अच्छे। क्यों? इसलिए कि वो अपने ईमान की अहमियत को जानते हैं, तौहीद और रिसालत की अहमियत को जानते हैं। लिहाजा नंबर 1 शोबा इस्लाम का है अकाइद। नंबर 1 अकाइद। हम अल्लाह के बारे में जर्रा बराबर भी शिर्क का अकीदा न रखें, हम अल्लाह की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ रखें। इसलिए सहाबे किराम का, और जो बंदा तौहीद का जितना मजबूत यकीन रखता होगा, रिसालत का जितना मजबूत यकीन रखता होगा, बहादुर होगा। सहाबे किराम की बहादुरी के वाक़यात जो हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से डरते वरते नहीं थे। ला नखाफ इल्लल्लाह, हम किसी से डरते वरते नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला नस्जुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने सजदा नहीं करते। तो ये जो अकीदा तौहीद था, वो पावरफुल कर रखा था उसने। हज़रत इब्न खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में रुस्तम एक पहलवान था ईरान का, उसने उनसे बात करने के लिए पैगाम भेजा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और उन्होंने एक नुमाइंदा भेज दिया कि ये बात कर लेगा। वो गए, फटे हुए से कपड़े, पेवन लगे हुए, सर पे खोद, हाथ में नंगी तलवार और कमज़ोर सा घोड़ा पहुँचे, और उधर वो ईरान का रुस्तम पहलवान, उसका हाल ये, ज़र्क बर्क लिबास में पहने हुए उसके कमांडोज खड़े हैं, और बेहतरीन कालीन बिछी हुई है, और गाँव तकिए लगे हुए हैं, सुनहरी काम के किया हुआ है उसमें, वो आराम से बैठा है, और उसके नुमाइंदे सामने खड़े हैं। जैसे वो घोड़े पर आए, कारपेट को रौंदते हुए चले, तो उन्होंने रोका, प्लीज़ दरबार का कुछ प्रोटोकॉल है, घोड़ा इधर बांध दो, तलवार को मयान में कर लो, और फिर आइए। कहा सुनो, तुमने बुलाया है, मैं आया हूँ? कहा हमने बुलाया है। कि तुमने बुलाया है तो ऐसे आऊँगा जैसे मैं आना चाहूँगा, मेरी गरज नहीं है, तुम्हारी गरज है। रुस्तम ने देख लिया तेवर को, कहा इनको आने दो जैसे आना। वो आए, 2-4 कदम के फासले पे घोड़ा बांधा, उसके बाद तलवार से कारपेट में ऐसे यूं लगा के चल रहे थे कि जो तलवार जैसे टिकती थी जमीन पर, कारपेट को फाड़ती थी और मिट्टी लेके उठती थी। तो ये रौब जो दिल में से उनके निकला था शाहों का, और अल्लाह ताला की शान वहदत, शान तौहीद जो दिल में बैठी हुई थी, उसने ये बहादुरी के आदाब सिखाए थे उनको, उसने बहादुरी के आदाब सिखाए थे।
اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہم اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں. اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ جب میری اور آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہمارے دائیں بائیں کان میں کسی نے کچھ کہہ دیا تھا. یاد ہے کیا کہا تھا؟ اذان اور تکبیر کہی تھی نا. اور اذان اور تکبیر دونوں کے الفاظ بالکل سملر ہیں, صرف قد قامت الصلاۃ میں فرق ہے تھا تکبیر میں. اور اذان میں اگر فجر کے وقت بچہ پیدا ہوا ہے تو فجر کی اذان اس کے کان میں کہی جائے زیادہ بہتر ہے. بس یہ دو لفظوں کا فرق ہے, باقی بالکل سیم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ پاک نے دنیا میں آتے کے ساتھ ہی یہ کلمات کیوں کہلوائے؟ دیکھو اسلام کی بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن اسلام نام ہی ہے ماننے کا. ہماری عقل میں آئے نہ آئے, ہماری عقل ہے کتنی سی, اس میں کیا کیا آئے گا بھائی. ایک ہوتی ہے زرگر کی ترازو, سونار جو ہوتا ہے زرگر, اس کی ایک ترازو ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے لکڑی کی, کیا بولتے ہیں اس کو, لکڑی کی دکان جہاں لکڑی جلانے والی بکتی ہیں وہاں ترازو ہوتی ہے نا, تول کے دیتا ہے. لکڑی والے کو کیا بولتے ہیں؟ لکڑہارا. لکڑہارا جی, لکڑی بیچنے والا, اس کی یہاں بھی ایک ترازو ہوتی ہے جی. لکڑی کی ترازو پر اگر کوئی ہیرے جواہرات کو لے کر جائیں اور کہے کہ ذرا اس کو وزن کر دو تو پرفیکٹ وزن وہاں معلوم نہیں ہو سکتا. اور لکڑی لے کر سونار کی دکان پر آئے اور کہ اس ترازو میں لکڑی تول دو تو اس ترازو میں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو تول سکے. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم اپنی عقلوں پہ پرکھیں, کئی مرتبہ بعض نظر میں وہ سمجھ میں نہیں آتے. ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو دلیلوں سے سمجھایا وہ ضرور سمجھ میں آتا ہے. اب سمجھنے کی بات ہے کہ بچہ پیدا ہوا, آنکھیں بند ہیں, مٹھی اس کی بھیچی ہوئی ہے اور وہ رو رہا ہے, اور اس کے کان میں کوئی مؤذن, کوئی اذان دینے والا بزرگ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی. جس بچے کو یہ پتہ نہیں میری امی کا نام کیا ہے, میرے ابو کا نام کیا ہے, میں کون سی فیملی میں ہوں, وانی میں ہوں, گنئی میں ہوں, کس میں ہوں, جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کون سی اسٹریٹ میں ہوں, کون سے ڈسٹرکٹ میں ہوں, سی ایم پی ایم کون ہے, کس ملک میں ہوں, جسے کچھ پتہ نہیں ہے, اس کے کان میں اتنے بھاری بھرکم اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے نا. یہ کیوں کہا جائے؟ تاکہ یہ بچہ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے, گویا اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے تو ماں کی تنگ و تاریک رحم سے دنیا میں آیا ہے, اور یہاں ذرا آنکھیں تو کھول, یہاں آنکھیں کھول کے تو دیکھ, یہاں تجھے بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گی. آسمان کی رفعت, زمین کی وسعت, پہاڑوں کی صلابت, سورج کی چمک اور دمک, ستاروں کا ٹمٹمانا, اور تمہارے آنگن میں بندھا ہوا گھوڑا اور اونٹ اور ہاتھی, اور یہ سب یہ بڑے بڑے نظر آئیں گے جی. لیکن میرے بندے تو چھوٹا سا پیارا منا ہے, ابھی گھبرانا مت, یہ بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ بڑا ہے. پھر جب تو بڑا ہوگا تو تجھے بہت سے کتے بھونکیں گے, وہ 2 پیر والے بھی ہو سکتے ہیں اور 4 پیر والے بھی ہو سکتے ہیں. گھبرانا مت, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. پھر تو اور سمجھدار ہوگا اور بڑا ہوگا. محلے میں تجھے ہو سکتا ہے کوئی ستائے, پریشان کرے جی, تو اسکول میں جائے گا وہاں کوئی پریشان کرے, اور تو کہیں سروس اور جاب پہ لگے گا وہاں کوئی کمیونٹی تجھے پریشان کرے, اور وہاں نہ جانے حکومت کے فرمان لینے والے وہ تمہیں کوئی دکھ کریں اور پریشان کریں اور تمہاری روزی روٹی کو تنگ کرنے کی کوشش کریں. گھبرانا مت, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اور ہاں جب تو بزنس کرے گا تو نوٹوں کی گڈیاں گنے گا, وہ سامنے ہوں گی, لیکن یاد رکھنا ہم اذان دن میں 5 مرتبہ ریمائنڈر تمہیں دیں گے, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں اور عشاء میں. جب تم کوئی کام کر رہے ہوں گے سب کام چھوڑ دینا اور ذرا ہمارے ریمائنڈر کو سننا, ہم تمہیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نوٹ بڑے نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. شٹر ڈاؤن کرو, نوٹ کو گننا بند کرو, سنو اس پیغام کو اور عملی جواب دو, اور لوکر میں جی تالا ڈال کے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ. تم کھیت جوت رہے ہوں گے اور ٹریکٹر اور جو جوتی جانے والی زمین ہے وہ تمہیں بڑی نظر آ رہی ہوگی, وہ بڑی نہیں ہے. اللہ اکبر تمہیں دھمکی دینے والا تمہارا دشمن وہ بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. تو میرے اور آپ کی پیدائش تو اللہ پاک نے ایسے ماحول میں کی ہے, اور ایسی ماؤں کی گود میں اور چھاتی سے دودھ پلایا ہے جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی. تو پھر ہم رات کے اندھیروں سے ڈرنے لگے, گھر کے کارٹن اور جی پردے سے ڈرنے لگے, اور ہم وسوسوں سے ڈرنے لگے, اور ہم شیاطین کے نام سے اور جناتوں کے نام سے ڈرنے لگے. جو گھر بند رہتا ہے اس گھر میں قدم رکھتے ہوئے ڈرنے لگے.
اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت ہم اس کو یاد کر لیا کریں، اللہ سب سے بڑا ہے، میرا خوف بڑا نہیں ہے، مجھے خوف دلانے والا بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ ہم اپنا مضبوط کریں، عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ سب سے بڑا، نفع نقصان والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جی نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور میرا اللہ میرے حق میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب بہتر ہے۔ جب میرا ابا میرے حق میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، کوئی باپ اپنے بچے کے حق میں غلط فیصلہ کرتا ہے؟ جب میرا ابا میرے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرتا، میرا ربا جو باپ سے 70 گنا زیادہ مشفق و مہربان ہے، وہ غلط فیصلہ کیوں کرے گا؟ ہم اس یقین کو بنائیں، اس کیفیت کو بنائیں۔ تو سب سے نمبر 1 پر عقیدہ، اللہ کو ایک مانے جی، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے جی۔ تو اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند، بس اس کو دل سے مانے اور زبان سے اقرار کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ہم فضیلت والے مومن بنے، فضیلت والے مومن بنے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عقائد کے بعد عبادات رکھی ہیں، اور عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ عبادات میں ایک نماز ہے جی، حج، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، یہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جو کنڈیشنل ہیں۔ حج مالدار کرے گا، زکوٰۃ بھی مالدار دے گا، رمضان کے روزے بھی سال انتظار کرنے کے بعد، 11 مہینے انتظار کے بعد 12 مہینے موقع ملے گا جی۔ یہ 3 عبادتیں کنڈیشنل ہیں، لیکن نماز ایسی ہے جو امیر پر بھی اور غریب پر بھی جی، عورت پر بھی اور مرد پر بھی، چھوٹے پہ بھی اور بڑے پر بھی، مسافر پہ بھی اور مقیم پر بھی، مریض پر بھی اور صحت مند پر بھی، سب پہ فرض ہے۔ گویا اللہ رب العزت اپنے دربار میں 5 مرتبہ آنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ ہم اپنے کسی دوست کے یہاں جائیں، صبح کو خوش ہوگا، دوپہر کو کیوں آئے یار، کوئی کام ہے کہ نہیں؟ بس ایسے ہی آیا ہوں۔ ظہر کے بعد ارے یار کچھ اور کوئی کام ہے کہ نہیں تمہیں؟ عصر کے وقت آئے گا تو شاید دشمنی میں تبدیل ہو جائے دوستی۔ یہ کیا ہے، ایک دن میں تم 3 4 مرتبہ آنے لگے۔ دنیا کے دوست، دنیا کے پیارے، چاہے کتنے پیارے ہوں، لیکن ہر وقت کی ملاقات وہ بھی پسند نہیں کرتے، لیکن پیارے رب 5 مرتبہ اپنے سامنے جھکنے، اپنے سے مناجات کرنے، اپنے سے گفتگو کرنے، اپنے سے مانگنے کا اللہ پاک چانس عطا فرماتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ بھی بتلائے ہیں کہ آپ اشراق میں بھی آ جایا کرو، آپ چاشت میں بھی آ جایا کرو، میرے سامنے بات کر لیا کرو، اوابین بھی پڑھ لیا کرو، اور ہاں جب ساری دنیا سو رہی ہو تہجد میں اس وقت بھی مجھ سے مناجات کر لیا کرو۔ ہے کوئی ایسا کیا پیارا؟ ہے کوئی اتنا چانس دینے والا؟ ارے پیاری بیوی بھی اتنی ہوگی، ہر وقت اس کو بستر پہ بٹھاؤ گے، ایک موقع تو وہ بھی آئے گا کہ بس کرو، جاؤ تم اپنا کام کرو، مجھے کچھ اور بھی کام کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کا کھانا بنانا ہے، ان کو ٹیوشن پہ بھیجنا ہے، ان کو اسکول مدرسے بھیجنا ہے۔ بیوی جیسی پیاری بھی ہر وقت اتنی ملاقات کا موقع نہیں دے سکتی۔ پاس میں بٹھا کے دیکھو، کہا کہ میں پورے دن بیٹھی رہوں گی، لیکن میرے ذمہ جو کام ہے وہ کسی اور سے کراؤ پھر۔ تو عبادات میں نماز بہترین عبادت، ہم ٹکا کے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، اور اللہ کے سامنے ڈوب کے پڑھا کریں نماز۔ اس کے علاوہ روزے شان کے ساتھ رکھیں، محبتوں کے ساتھ رکھیں، عظمتوں کے ساتھ رکھیں، اس کو کوئی ٹیکس نہ سمجھیں، جرم نہ سمجھیں، ظلم نہ سمجھیں کہ اللہ نے بھوکو مار دیا، اللہ نے پیاسا مار دیا۔ نہیں، کئی مرتبہ شام ہوتی ہے، شام ہوتے ہوتے جہاں بلب ہو جاتی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے آدمی کہ کل نہیں رکھ سکتا، کل مشکل ہے، لیکن جہاں افطار کیا پھر کوئی پوچھو کل رکھو گیا، انشاءاللہ پھر رکھوں گا۔ اللہ پاک ایک بشاشت دیتے ہیں، اللہ پاک ایمان میں ترقی عطا فرماتے ہیں جی۔ تو روزوں کو بوجھ نہ سمجھیں، روزوں کو سیکھیں، سفر میں روزے کیسے رکھے جاتے ہیں جی، آگے پیچھے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، مرض میں اگر باقی ہوں تو ان کی قضا کیسے کی جاتی ہے، جان بوجھ کے اگر توڑ دیں روزہ جی، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ جس میں ہم نے توڑ دیا تو اب اس کی جزا سزا کیا ہے، مفتیان کرام سے پوچھیں۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے، اس کو سیکھ کے جائیں، دیکھا دیکھی نہ جائیں بلکہ سیکھ کے کریں۔ تو عبادات، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں، زکوٰۃ دے پائی کی۔ میرے بھائیو، ہم نے اپنی دولت دیواروں میں لگا دی، اپنے گھر کے ایلیویشن پہ لگا دی، ایک نے بنایا کہ نہیں اس سے اچھا اپنا بناؤں گا، لذت الدار دہرن۔ ایک زمانے اچھے گھر کی لذت ہوتی ہے، جہاں کسی نے اچھا سا دوسرا نقشہ بنا دیا تو اپنا گھر خراب لگنے لگتا ہے جی۔ لذت الثوب یومن، کتنا ہی اچھا لباس پہن لو ایک دن لذت، اور یہ اگر یہ کہ فیرن پہن لیا، میں تو اس کو کہتا ہوں ستار العیوب، یہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔
اندر پھٹے ہوئے ہیں, پیون لگے ہیں, میلے ہیں بھی کہ نہیں ہیں, سارے عیوب کو چھپاتا ہے کہ نہیں؟ تو جب فیرن زندہ باد ہے ہمارا, تو پھر کیا ضرورت ہے اندر کے کپڑوں پہ زیادہ خرچ کرنے کی؟ سیدھے سادے بھی تو پہنے جا سکتے ہیں. زکوٰۃ دیں دوستو, خدا کی قسم زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں, مال بڑھتا ہے, مال صاف ہو جاتا ہے, مال کلین ہو جاتا ہے. بلکہ کہا من قتل دون مالہ فہو شہید, جو مال کی حفاظت میں مارا جائے شہید ہے. شہادت کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو حلال طریقے سے کمایا, اور مزید اس میں سے زکوٰۃ اور صدقات نکال کے پاک کر لیا. اب اس پاک مال کی جب حفاظت کی جا رہی ہے تو یہ تو گویا عبادت ہے, اور اس پر اگر جان جاری ہے تو وہ شہادت ہے. کتنا بڑا مقام ہے. کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مال کی زکوٰۃ اور صدقات نکالتا رہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میری امتیوں, مال میں برکت چاہیے, مال میں برکت چاہیے, صدقہ نکالو. قسم کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقے سے مال گھٹتا نہیں, مال بڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کہہ دیتے تو میرے ایمان کا, میرے یقین کا تقاضا یہ تھا کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سر تسلیم خم کر کے مانتا. میرے محبوب نے کہا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں مانوں گا. لیکن قسم کھا کے کہا. اس کو مثال سے ایسے بیان کرتا ہوں کہ اگر چھوٹا سا بچہ کہ ابو سفر پہ جا رہے ہیں, میرے لیے چاکلیٹ لائیں گے نا؟ ہاں بیٹا لاؤں گا. پھر کہ ابو لائیں گے نا آپ؟ کہ ہاں بیٹا لاؤں گا. ابو آپ لائیں گے نا؟ ارے بیٹا قسم کھا کے کہتا ہوں لاؤں گا لاؤں گا لاؤں گا. اب یہ جو تاکید سے کہا, قسم کیا, یہ مزید مضبوط کرنے کے لیے کہا تاکہ اس بچے کو یقین ہو جائے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری محبت میں گویا کتنا نیچے گر کے کہا, ارے مان جاؤ میرے امتیوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال گھٹتا نہیں, مال بڑھتا ہے. جی تو ہمیشہ ایک ڈبہ, ایک لفافہ بنا کے رکھیں, روزانہ 100-50 جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, کہ اللہ صدقہ نکالتا ہوں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال گھٹتا نہیں, مال بڑھتا ہے. اللہ میری تجارت میں برکت عطا فرما. نکالیں. پھر دیکھو, اب اس کو میں آپ کو الفاظ سے ورڈ ٹو ورڈ سمجھا نہیں سکتا. مثلا آپ نے 100 روپے میں سے 5 روپے صدقہ نکالے, تو ہماری تھنک, ہماری سوچ, ہمارا میتھ, ہماری ریاضی کیا کہتے ہیں؟ بھائی 5 روپے کم ہوئے تو 95 بچے, 95 تو گھٹ گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے بڑھتا ہے, برکت ہوتی ہے. تو ہمارا میتھ سچا یا محبوب کی زبان سچی؟ ہمارا میتھ غلط, ہمارا کیلکولیشن غلط, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے. اب انہوں نے جو فرمایا ہے کر کے دیکھیں, اس کو زبان سے سمجھانے, کہاں سے ملتا ہے, کس شکل میں ملتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اور دوسری بات, اس برکت کا مطلب صرف زیادتی کا ہی نہیں ہے. ہم لوگ برکت کا معنی ڈھیر کو سمجھتے ہیں, نہیں, برکت کا بہت بڑا مفہوم ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں, ہماری بہن اگر کپڑے دھو رہی ہو اور ہم اس سے پوچھے بہن کیا کر رہی ہو, کہ جی میں کپڑے دھو رہی ہوں, کہ اللہ تعالیٰ برکت دے. کہ نہیں, برکت کی دعا مت کرو, پھر بہت سارے کپڑے دھونے پڑیں گے, بہت زیادہ ہو جائیں گے, ڈھیر سارے. کیونکہ برکت کا مطلب ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی ڈھیر کے. برکت کے معنی ڈھیر کے نہیں ہے. برکت جو ہے یہ تو ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کو میں 2 لفظوں میں بتا نہیں سکتا. یہاں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اسٹیمنا میں برکت دے, آپ کے پانی میں برکت دے, آپ کے صابن میں اور آپ کی سوپ میں برکت دے, اور اللہ تعالیٰ جی آسانی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, تھوڑے سے وقت میں یہ کام نپٹا دے. یہ ہے برکت کا مطلب. لیکن وہ زیادتی کا معنی ہمیشہ ذہن میں ہے. لہٰذا کپڑے دھونے والی بہن یہی سمجھتی ہے کہ یہ کہہ کے گئے ہیں, اور دعا کی شکل میں مجھے گویا بد دعا دے کر گئے ہیں کہ تو دھوتی رہے شام تک. یہ مطلب نہیں. تو جب ہم نے 100 روپے میں سے 5 روپے نکالے تو 95 بچے. محبوب نے فرمایا برکت ہوگی, تو اللہ تعالیٰ 95 میں اتنے بڑے بڑے کام کر دیں گے جو ہزاروں میں نہیں ہوتے. اور ہوتا ایک ڈاکٹر کے گئے اور اس نے 50 روپے کی, 75 روپے کی, 100 روپے کی پڑیا دی, دوائی دی, اللہ نے شفا دے دی. اور اس سے پہلے 10,000 خرچ کر چکے تھے ہاسپٹلوں میں جا کر. یہ ایگزام کرایا, یہ ایکس رے کرایا, یہ کرایا, فلاں کرایا, ٹیسٹوں میں اتنا خرچ ہو چکا تھا, اور علاج میں الگ, اور شفا نہیں ہو رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی 100 روپے میں. یہ 100 روپے کون سے تھے؟ جس میں سے صدقہ نکلا تھا, صدقہ نکال کے گیا تھا یہ بندہ. تو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ پاک تھوڑے سے پیسوں میں بڑے بڑے کام بنا دیں گے جو ہزاروں میں نہیں بنتے. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں سے حلال مال آپ کو عطا فرمائیں گے, وہ الگ چیز ہے. تو بہرحال, تو ہمارے عقائد مضبوط ہوں, عبادات ہماری بہت اچھی ہوں, معاملات ہمارے بہت اچھے ہوں. معاملات کہتے ہیں لین دین کو. ہم حلال کھائیں, حلال پئیں, حلال پہنیں, مال کی زکوٰۃ دیں, مال میں سے صدقہ نکالیں, مال میں جن کا حق لگتا ہے وہ حق ادا کریں. اور یاد رکھیں کبھی بھی سود کی طرف نہ جائیں,
حرام کی طرف نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے مومن کی ترقی حلال میں رکھی ہے، حرام میں نہیں. ایک جانور ہوتا ہے گندا، جی، جس کو خنزیر کہتے ہیں، جو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، سور کہتے ہیں اردو میں. جی، اس علاقے میں تو نہیں ہوتا، جو مجھے آگے کے علاقے میں ہوتے ہیں وہ پاخانہ کھاتا ہے، اس کی غذا پاخانے میں، اور پاخانہ کھاتا ہے تگڑا ہوتا ہے. اب اگر کوئی بکری یہ دیکھ لے کہ یہ پاخانہ ہوتا ہے تو تگڑا ہو رہا ہے، موٹا ہو رہا ہے، ہیلتھی ہو رہا ہے، تو میں بھی کل سے پاخانہ کھانا شروع کروں گی تو میں بھی موٹی تازی ہو جاؤں گی؟ نہیں، مر جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بکری کی غذا پاخانے میں نہیں رکھی، بلکہ پاک صاف ہرے سوکھے چارے میں رکھی ہے. بات سنائی، میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. اسی طرح کافر و مشرک کی ترقی اللہ رب العزت نے سود میں، حرام بیاج میں رکھی ہے، مومن کی ترقی نہیں رکھی. مومن کو تو میں نے سود لے کر گرتے ہوئے دھڑام سے دیکھا ہے. اس پہ نہ جائیں. تو معاملات ہمارے صاف ستھرے ہوں، ہم وعدہ خلافی نہ کریں، ہم بدعہدی نہ کریں. جی، بدعہدی نہ کریں. سورت کے قریب میں ایک شہر ہے نوساری. نوساری میں ہمارے ایک متعلق نوجوان عالم ہیں، وہ رہتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت میرے ابا نے تیسرے فلور پر جو ہے، تیسرے چوتھے فلور پر ایک فلیٹ لیا ہے، ذرا آپ تشریف لے چلیں، دعا بھی ہو جائے گی، والد صاحب آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تکلیف تو ہوگی آپ کو، لفٹ نہیں ہے. میں نے کہا کوئی تکلیف نہیں، میں چلتا ہوں. میں گیا، فلیٹ مجھے بہت اچھا لگا. میں نے پوچھا کیسے لیا، کتنے کا لیا؟ کہ کتنے کا لیا وہ تو بعد میں بتائیں گے، کیسے لیا وہ پہلے سنو. یہ ایک ہندو کا تھا، اس کے 3 بھائی تھے. 2 بھائیوں نے اپنے حصے کا بیچ کے گھر وہ جنگل میں بنایا. تیسرے بھائی کو بھی کہا کہ بھائی شہر کی فضا مقدر ہو گئی، رہنے جیسا نہیں ہے، چلو جنگل میں تم بھی وہیں ہمارے ساتھ میں رہنا. اب اس نے سیل آؤٹ کے لیے نکالا. تو جب میرے والد صاحب ان کے پاس لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا ٹھہرو، میرا ایک پڑوسی مسلمان ہے، میرا ایک پڑوسی مسلمان ہے، میں تو آپ سے پیسے لے لوں گا اور آپ کو چابی فلیٹ کی دے دوں گا، لیکن رہیں گے آپ اس کے ساتھ. اب کے بعد آپ اس کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو میرا پڑوسی مجھے بددعا دے گا کہ یار کیسے کو بسا کر گیا ہے. تو میں پہلے آپ ان کو ملا دیتا ہوں، اگر وہ آپ کو دیکھ کر اوکے کہہ دیں تو پھر میں آپ کو دوں گا. چنانچہ ان کا چہرہ منور. نیک آدمی جب گئے تو دور سے کہا ان کو دے سکتے ہیں. یہ کیا چیز تھی؟ اس کو کہتے ہیں حق شفا. یعنی آپ اگر کوئی اپنا مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، زمین بیچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے جو پڑوسی ہیں پہلے ان سے پوچھیں، اس لیے کہ ان کے موقع کی جگہ ہے، ان کے موقع کا گھر ہے، ان کے 2-4 بچے ہیں، ابھی جوائنٹ فیملی ہے، کل وہ نکاح کریں گے، بچے کو ضرورت پڑے گی، تو اگر بچہ پڑوس کے گھر میں یہیں آ جائے گا تو اچھا ہے نا، اس پہ ہر وقت نظر رہے گی. اگر اس کو کہیں دوسری جگہ بسایا، ہر وقت فکر رہے گی بچہ کس تکلیف میں، کس پریشانی میں. تو یہ اس کے موقع کی جگہ ہے. تو بیچنے والے پڑوسی کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے پوچھے. اس کو حق شفا کہتے ہیں. عجیب بات ہے، اتنا بہترین اصول حق شفا کا کہ پہلے پڑوسی سے پوچھو، پڑوسی کے مزے آ جائیں گے، اس کو مکان ملے گا، گھر بڑا ہو جائے گا، ایک گھر کے 2 گھر ہو جائیں گے ایک ساتھ، ایک چھت مل جائے گی. یہ حق شفا تھا اسلام کا. لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے پوچھنا اور بتانا چھوڑ دیا اور غیر مسلم اس پر عمل کر رہے ہیں. تو ہمارے معاملات صاحب. تیسری چیز ہے، چوتھی چیز ہے معاشرت. معاشرت کہتے ہیں آپس میں رہن سہن. بیٹا ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا بہیو کرے. بچہ جاتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ ابھی آتا ہوں. ارے پوچھا تو یہ تھا کہاں جا رہے ہو، اور جواب یہ دے رہا ہے ابھی آتا ہوں. تو یہ سوال جواب موافق ہوا؟ جب بیٹا جا رہا ہے اور وہ باپ سے چھپا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو باپ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. تو کیوں جا رہا ہے؟ بچوں کا حال یہ ہے، معاشرت اتنی خراب ہو چکی ہے، ماں اور باپ اپنے اپنے کمرے میں پیر پہ پیر مار رہے ہیں، زمین پہ دے مار رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ درد ہو رہا ہے. اور بیٹے کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ باپ کے آ کے پیر دبا دے، وہ فون میں لگا ہوا ہے، وہ نیٹ پہ لگا ہوا ہے. نہ بیٹی کو فرصت ہے کہ امی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے امی تمہارا کیا دکھتا ہے. معاشرت اتنی خراب ہو مجھے. حلال بیوی بستر پہ موجود ہے، دل بہلانے والی، لیکن بیوی سے بات نہیں ہو رہی، کسی اور سے بات ہو رہی ہے، اس سے چیٹنگ ہو رہی ہے. اور وہ اس سے بات کر، حالانکہ اس کا بھی شوہر موجود ہے، کہ مطلب وہ بھی شادی شدہ ہوتی ہے جو اس سے بات کر رہی ہے، اس کا بھی حلال شوہر موجود ہے، اس حلال شوہر کو داد نہیں دے رہی، اس حرام سے گفتگو کر رہی ہے. دوستو ہم کہاں چلے گئے؟ ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا؟ کیا ہم ہر وقت اس بات پر نظر نہیں رکھتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ ان اللہ یرا، اللہ ہمیں دیکھتے ہیں. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے، تو اس کے اللہ کے نشانے پر ہے، وہ کبھی بھی تجھے ہلاک کر سکتا ہے. ہم بھول گئے. معاشرت اتنی خراب. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب نہیں کرتا، بھائی بہن کا ادب نہیں کرتا، اولاد ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی،
शोहर बीवी का एहतराम नहीं करता, बीवी शोहर का एहतराम नहीं करती जी, पड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ देता है, ऊपर वाला नीचे को, नीचे वाला ऊपर को सताता है, पार्किंग सही से नहीं करते। हमारी मुआशरत इतनी खराब हो चुकी है जो अब जो है बुराई की मिसाल बन गई। और आखिरी शोबा, पांचवा शोबा, अखलाक। अखलाक सिफात का नाम है, ये अंदरूनी चीजें होती हैं। हमारा दिल पाकीज़ा हो, हमारा दिल नर्म हो, इसमें किसी की मोहब्बत का जज्बा हो, किसी पर खर्च करने का सखावत का इसमें जज्बा हो, इसमें इखलास हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करे, इसमें रियाकारी का नापाक जज्बा ना हो, इसमें दुश्मनी ना हो, इसमें अदावत ना हो, इसमें गीबत का स्टोर ना हो। हम अपने दिल के ताकचे को साफ सुथरा करके रखें। यह है गुड मोमिन, यह है बेहतरीन मोमिन जो इन 5 शोबों को लेकर चलता है। बस हमारी जिंदगी 5 शोबों के इर्द गिर्द है। और यूं समझिए कि पैदाइश से लेकर वफात तक हमारी एक लम्हा की जिंदगी भी ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ताला का कोई वाज़ेह हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जह ना हो। या यूं कहिए कि हम कोई भी काम करना चाहें तो हम अपनी मर्जी से करें, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि रब की मर्जी से करें कि अल्लाह ताला ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस काम को अंजाम देने का क्या तरीका बताया। मान लो शादी करनी है तो शादी किन किन चीज़ों को देखा जाता है, कैसे की जाती है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमूना बताया उसके मुताबिक करें। मिसाल के तौर पर ज़मीन बेचनी है या बाग बेचना है, किराए पे किसी को देना है, तो किस तरह से बाग दिए जाते हैं, खजूर के बाग कैसे दिए जाते थे, कैसे लिए जाते थे, वो मिसाल मौजूद है हदीस में। उलमा मुफ्तियान किराम से पूछें। घर में मैयत हो गई, अब मैयत के साथ क्या रस्म करनी है, किस तरह तदफीन अमल में लानी है, और गम को किस तरह मनाना है, कितने दिन मनाना है, मिसालें नज़ीरें मौजूद हैं, फ़िक़्ह की किताबें भरी पड़ी। तो निकाह हो तो कैसे हो, मैयत हो तो कैसे हो, घर में खुशी हो तो कैसे हो, गमी हो तो कैसे हो, घर बनाएं तो कैसे बनाएं, गाड़ी लें तो उसमें क्या नीयत होनी चाहिए, किस तरह। तो गर्ज ये कि दोस्तों हमारी शरीयत इतनी वसी है कि इसमें ज़र्रा बराबर भी कहीं कमी नहीं है। बस कमी हमारी है कि हम अपने उलमा सुलहा से राब्ता करके मालूम नहीं करते। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 5 शोबों पर मजबूती के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, इस गुलशन को आबाद फरमा। या अल्लाह, ये अल्लाह अल्लाह करने वाला गुलशन है। या अल्लाह, इस खानका को आबाद फरमा। हज़रत मुफ्ती साहब की उम्र में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा, तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमा, ईमान में आमाल में बरकत अता फरमा, अक़वाल में अफ़ाल में बरकत अता फरमा, इनके आल औलाद में बरकत अता फरमा, इनके मंसूबों में बरकत अता फरमा, सोचे हुए इरादों को या अल्लाह बरूएकार लाने की तौफीक अता फरमा। जितने मंसूबे बरूएकार लाने हैं उसके लिए अंदर जितने असबाब वसाइल की ज़रूरत है, मेरे प्यारे अल्लाह आफ़ियत के साथ असबाब वसाइल मुहैया फरमा। असबाब वसाइल के लिए अल्लाह पाक आप किसी न किसी इंसान के हाथ को ज़रिया बनाते हैं। या अल्लाह, ऐसे हाथों को ज़रिया बनाइए जिनका माल भी मकबूल हो और आमाल भी मकबूल हो, माल भी मकबूल हो और आमाल भी मकबूल हो। मेरे प्यारे अल्लाह, प्यारे प्यारे नौजवान बच्चे, या अल्लाह ये गुलाब के फूल जैसे, या अल्लाह ये महकते हुए, ये लहकते हुए, मेरे प्यारे अल्लाह नफ्स और शैतान की झांसे में आ जाते हैं। या अल्लाह, कई मरतबा रात भर इबादत करके, कई मरतबा महीने भर इबादत करके, एहतिकाफ करके, महीने भर जिक्र अस्कार करके, या अल्लाह एक ही दिन में, एक ही लम्हे में शैतान के झांसे में ऐसे फंसते हैं, सारा का सारा कबाड़ा कर बैठते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आज ये नौजवान बच्चे आपकी पनाह में आना चाहते हैं। अल्लाह अपनी पनाह में ले लीजिए, अल्लाह अपनी पनाह में ले लीजिए, अल्लाह अपनी पनाह में ले लीजिए, अल्लाह अपनी पनाह में ले लीजिए। अल्लाह, बचपन में कई मरतबा कुछ दोस्त बड़े होते थे, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, कोई अगर हमें सताता था और बड़ा दोस्त हमारे कंधे के इर्द गिर्द अपने हाथ का हल्का लेकर अपने सीने से लगाता था और कहता है खबरदार, इसको अगर हाथ लगाई तो अल्लाह बड़ी तसल्ली मिल जाती थी कि कोई ऐसा तो है जिसने सीने से लगा लिया, कोई ऐसा तो है जिसने अपने बाजू में घेर लिया। ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे प्यारे रब, नफ्स और शैतान से आप अपने दामन अफ़ में ले लीजिए, या अल्लाह अपने दामन मोहब्बत में ले लीजिए, या अल्लाह अपनी पनाह में ले लीजिए। अल्लाह जी,
सजदे करते करते ज़माने गुजर गए, या अल्लाह सिवाय टक्कर मारने के लिए सिवाय टक्कर मारने के कुछ न मिला। ए मेरे प्यारे रब, हमें ऐसे सजदे करने की तौफीक अता फरमा जो सजदे आपको पसंद आ जाएं, जिन सजदों पे आपको प्यार आ जाए, जिन सजदों पे आपको प्यार आ जाए। ए मेरे प्यारे रब, आप सच्चे, आपका कलाम सच्चा, आप सच्चे, आपके फरिश्ते सच्चे, आप सच्चे, आपके नबी सच्चे। आपने सच्चे कलाम के अंदर सच्चे फरिश्ते के ज़रिए सच्चे नबी पर यह पैगाम भेजा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। लेकिन प्यारे रब, जब कोई बंदा आपसे कुछ मांगता है तो आप उस बंदे की हैसियत के मुताबिक उसकी मसलियत पर गौर फरमाते हैं कि जो मेरा बंदा मुझसे जो चीज़ मांग रहा है ये अभी देना मुनासिब है या कुछ लेट करके, इसके अंदर अभी सलाहियत नहीं है उसको संभालने की, कुछ लेट करके देना मुनासिब है, ये चीज़ देना मुनासिब है, या इससे बेहतर कोई चीज़ देना मुनासिब है, या दुनिया में दे दें ये बेहतर है, या आखिरत में रिजर्व करके रखें ये बेहतर है। या प्यारे अल्लाह, आप देते ज़रूर हैं लेकिन आप उसकी किसी न किसी कंडीशन में देते हैं और आप बंदे की मसलियत पर गौर फरमाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह, हम एक चीज़ आपसे ऐसी मांगने जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत हमें बहुत शदीद है अल्लाह जी, और उसकी ज़रूरत अभी है और हम सबको है, हम सबकी मुश्तरक ज़रूरत है अल्लाह, अभी ज़रूरत है अल्लाह जी, अभी दे दीजिए, अभी दे दीजिए, अभी दे दीजिए, आज ही दे दीजिए और अभी दे दीजिए, उठने से पहले दे दीजिए। और वो ज़रूरत ये है अल्लाह माफ़ी दे दीजिए, अल्लाह माफ़ी दे दीजिए, अल्लाह माफ़ी दे दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अच्छे रब माफ़ कर दीजिए, सोने रब माफ़ कर दीजिए, अच्छे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, गुनाह करके थक चुके अल्लाह, अब तो हमें अपने वजूद से नफरत होने लगी, अपने हाथों से नफरत होने लगी, अपने वजूद से नफरत होने लगी है। अल्लाह जी बचा लीजिए, अल्लाह जी बचा लीजिए, अल्लाह जी बचा लीजिए, नफ्स और शैतान के धोखों से बचा लीजिए, नफ्स और शैतान की चालों से बचा लीजिए अल्लाह, गुनाह से बचा लीजिए, नमक हरामी से बचा लीजिए, नमक हरामी से बचा लीजिए, नमक हलाली अता फरमा, वफादारी अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह, धोबी की दुकान पर मैले कपड़े लेकर जाते हैं, धोबी कभी नहीं पूछता मैले क्यों लेकर आए हो, धोबी जानता है कि लोगों का काम मैला करना है और मैं धोबी हूँ, मेरा काम साफ करके देना है। अल्लाह जी, अल्लाह जी, हम गंदे दिल लेकर आपके दरबार में बैठे हैं, मत पूछिए गंदे दिल लेकर क्यों आए हो, इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं, इसका कोई जवाब हमारे पास, हम तो हैं ही बंदे, हम तो हैं ही गंदे, आप गफूर रहीम है, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, प्यारे रब माफ़ कर दीजिए, सोहने रब माफ़ कर दीजिए, अच्छे रब माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, इतने बड़े मजमे में अल्लाह कोई प्यारा नौजवान ऐसा होगा जो रातों को तहज्जुद में उठकर गरम गरम आंसू बहाता होगा, सर्द सर्द आँखें खींचता होगा, या अल्लाह उसके उठे हुए हाथों की तुफेल हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए। या अल्लाह कोई ज़ईफ़ ऐसा होगा, या अल्लाह कोई बुजुर्ग, कोई आलिम ऐसा होगा, या अल्लाह जिसकी आँखें आपको अच्छी लगती होंगी, जिसके आंसू आपको अच्छे लगते होंगे, अल्लाह जिसके फैले हुए हाथ आपको अच्छे लगते हैं, या अल्लाह उसी की तुफेल हम सब की मग़फ़िरत कर दीजिए, हम सब की मग़फ़िरत कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक बदन का रोआ रोआ गुनहगार है, लेकिन इस 5 फीट के जिस्म में एक 4 उंगल का 4 इंच का एक उज़्व ऐसा भी है जिसने प्यारे अल्लाह, जब से हमने होश संभाला है तब से आज तक आपकी नाफरमानी नहीं की, और वो उज़्व है हमारी पेशानी, हमारा माथा। प्यारे अल्लाह, जब से होश संभाला है आपके सिवा किसी के सामने सजदा नहीं किया। मेरे प्यारे अल्लाह, इस तौहीद की बरकत से, इस तौहीद की बरकत से और इस पेशानी के, या अल्लाह सदक़े तुफ़ैल आप हमारे पूरे जिस्म की मग़फ़िरत कर दीजिए, पूरे जिस्म की मग़फ़िरत कर दीजिए, पूरे जिस्म की मग़फ़िरत कर दीजिए, पूरे जिस्म की मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह जी, हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह, मुबारक महीना चल रहा है, या अल्लाह रमज़ान मुबारक में हमें पहुँचना आसान फरमा दीजिए, रमज़ान का महीना हमें दिखा दीजिए, रमज़ान के महीने में हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा दी। या अल्लाह, हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दीजिए, हमें रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। प्यारे अल्लाह, पिछले चंद सालों से अल्लाह उम्मत कितनी परेशान है, अल्लाह मसाजिद से महरूमी और इज्तिमाई कामों से महरूमी, तरह तरह के लॉकडाउन, तरह तरह के कर्फ्यू। ए मेरे प्यारे रब, कब तक हम पाबंद सलासिल रहेंगे अल्लाह, कब तक हम अल्लाह दबे दबे कुचले कुचले रहेंगे। अल्लाह, आज़ादी के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमा, आज़ादी से इबादत करने की तौफीक अता फरमा, मसाजिद को आबाद फरमा, खानकाहों को आबाद फरमा, एतकाफ़ के माहौल को ज़िंदा फरमा, ज़िक्र अस्कार के माहौल को ज़िंदा फरमा, तिलावत के माहौल को ज़िंदा फरमा। या अल्लाह, हक गोई और बेबाकी अता फरमा, हलाल खाने, हलाल पीने, हलाल पहनने की तौफीक अता फरमा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर खड़ा रहता है और वो कहता है, या रब, या रब, ए प्यारे रब,
اے پیارے اللہ لیکن انا یستجاب الدعاء، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ طعام و حرام و لباس و حرام و شراب و حرام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ اس کا لباس حرام ہے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اگرچہ وہ کعبۃ اللہ سے لپٹا ہوا ہے، اگرچہ کعبۃ اللہ سے چمٹا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں اور پیارے الفاظ یا رب کے زبان سے نکل رہے ہیں، لیکن اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس نے کھانا پینا حرام کر رکھا ہے، پہننا حرام کر رکھا ہے۔ میرے پیارے اللہ ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے معصوم بچے یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ یا اللہ جس طرح کا گناہوں کا ماحول چل رہا ہے، جس طرح انٹرنیٹ کی بدماشیاں ہیں اور جس طرح انٹرنیٹ کی گندی باتیں ہیں، یا اللہ وہ عام ہیں، یا اللہ ہمارے معصوم بچے مستقبل میں کس طرح زندگی گزارے، کس طرح وہ بچیں گے، یا اللہ ان کے خوف خدا عطا فرما، ان کو شوق خدا عطا فرما، یا اللہ ان کو للہیت عطا فرما، یا اللہ للہیت عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، اللہ اپنی محبت پیدا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔